السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام اور ناظرین اعظام، آج ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسروں کی مشابہت اور مماثلت اور دوسروں کی نقالی کس طرح سے کر رہے ہیں، یعنی دوسرے قوم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی سختی سے منع فرمایا۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث جو کہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی، جس کا مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے قوم کی مماثلت اور دوسرے قوم کی مشابہت اور نقالی کرنے سے منع فرمایا۔ اور یہ مماثلت جو ہے یہ عقیدہ اور ایمان کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اگر ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے کوئی کسی کی نقالی کرے، کوئی اس کی مشابہت اور مماثلت اختیار کرے تو وہ تو ایمان ہی سے نکل جاتا ہے، وہ پھر مسلمان کہاں رہتا۔ یہاں جو منع فرمایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے نقل کرنے سے اور کسی کی مماثلت اور کسی کی مشابہت اختیار کرنے سے، وہ سماجی طور پر اور تہذیبی طور پر، تمدنی طور پر اور عملی طور پر ہے۔ یعنی کسی قوم کی جو عمل ہے، کسی قوم کی جو تہذیب ہے، ثقافت ہے، اس قوم کی تہذیب اور ثقافت کو اور اس کے عمل کو ہم اختیار نہ کریں۔ جو دوسرے قوم کے لیے وہ چیز عزت کی چیز ہو یا پھر اس کے لیے کسی طرح سے بھی جائز چیز ہو، لیکن اسلام جو طور طریقہ سکھایا ہے، اسلام نے جو تہذیب اور ثقافت دی ہے، وہی چیز کو ہمیں اپنانا ہے۔ چنانچہ اب دیکھیں، آج ہم مشاہدہ کریں، معائنہ کریں، اپنی قوم کے اندر دیکھیں، اپنے سماج کے اندر دیکھیں تو سر سے لے کے پیر تک بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو ہم دوسروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ صرف رہن سہن کے اندر ہی نہیں، کھانے پینے، تراش و خراش، پہننے کے اندر، ہر چیزوں کے اندر ہم اس کی مشابہت اور مماثلت اختیار کر رہے ہیں۔ حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی سختی سے منع فرمایا۔ چنانچہ یوں فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اور مماثلت اختیار کرتا ہے، اس کے طور طریقے کو اپناتا ہے، وہ سمجھو انہی کا ہو گیا، اسی میں کا ہو گیا۔ وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، وہ میرے سنت پر نہیں ہے، بلکہ وہ تو غیر کے طریقے پر آ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا چند اوقات کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، جب سورج نکلے تو سورج نکلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نماز پڑھنے سے۔ اسی طرح سے جب سورج بیچوں آسمان پر آ جائے، بیچوں بیچ آسمان پر آ جائے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ جب سورج غروب کا وقت ہو جائے، غروب ہونے لگے تو اس وقت بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ذرا ہم سوچیں، غور کریں۔ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ سورج کی پرستش کرنے والے، سورج کی عبادت کرنے والے، سورج کی پوجا کرنے والے لوگ جو ہے ایسے ہی وقت میں سورج کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب سورج طلوع ہوتا تھا، سورج غروب ہوتا تھا، جب بیچوں بیچ آسمان پر آتا تھا تو اس وقت لوگ جو سورج کی عبادت کرنے والے ہوتے تھے وہ اس کی پرستش کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت اختیار کرنے سے بھی منع فرمایا کہ ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں عبادت کریں گے جس وقت اغیار اور جو سورج کی عبادت کرنے والے ہیں، ہمارا عمل اس کے عمل سے مشابہت نہ کھائے، ہمارا عمل اس کے عمل سے مماثل نہ ہو اور ان کی جیسا نہ ہو۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں، ایسے وقت میں بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح سے آپ لے لیجئے، روزہ لے لیجئے۔ روزہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار میں جلدی کرنے کے لیے فرمایا، یعنی جب سورج غروب ہو جائے تو غروب ہوتے ہی افطار کرو، اب اس میں تاخیر نہیں کرنا، کیونکہ اہل کتاب تاخیر سے، دیر سے
افطار کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے اندر جلدی کرنے کے لیے فرمایا کہ جیسے غروب ہو جائے ویسے ہی افطار کرو، تاکہ اہل کتاب کی مماثلت نہ ہو جائے، ہمارا عمل اہل کتاب کے عمل سے مماثل نہ ہو جائے، مل نہ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ایک دوسرے کی مخالفت کیا کرتے تھے عمل کے اندر، عقیدے کے اندر نہیں۔ عقیدہ کے اندر تو اگر کسی سے مماثلت ہو جائے اور پھر ہمارا ایمان دوسرے سے بالکل مماثل ہو جائے تو پھر ہم مسلمان ہی کہاں رہ جائیں گے۔ اب اسی طرح سے حج دیکھ لیجئے، حج کے اندر مشرکین بہت ساری چیزیں کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے ان ساری چیزوں کو جو کفار کیا کرتے تھے ان سے بالکل ہٹ گئے اور ان ساری چیزوں سے منع فرمایا۔ جیسے قرآن کے اندر بھی بہت ساری چیزیں بتائی گئی۔ قریش مکہ والے عرفات کے میدان میں نہیں جایا کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ عرفات میں جایا کرو۔ وہ لوگ جب گھر میں آتے تھے احرام باندھنے کے بعد تو دروازے سے نہیں آتے تھے بلکہ گھر کے پیچھے سے آتے تھے۔ وہ لوگ جب حج کرتے تھے اور قربانی کیا کرتے تھے تو اس کے گوشت کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیتے تھے اور خون سے اس کی دیواروں کو پوت دیا کرتے تھے، ان سے منع فرمایا گیا۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں تھیں حج کے اندر بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طور طریقے سے منع فرمایا کہ مشرکین کے طور طریقے کو نہ اپنایا جائے۔ تو یہ تو عبادت ہے۔ اسی طرح سے رہن سہن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ چنانچہ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی میں بہت سارے لوگ یعنی جیسے مشرکین ہے وہ داڑھی رکھا کرتے تھے، بعض لوگ داڑھی نہیں رکھا کرتے تھے، اور داڑھی میں بھی بعض لوگ رکھتے تھے جو تو بالکل چھوڑ دیتے تھے اور اسے کٹنگ نہیں کرتے تھے، کٹ نہیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی رکھو، لیکن داڑھی اس طرح سے بالکل چھوڑ ہی مت دو، بالکل معاف ہی نہ کر دو، بلکہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داڑھی ایک مشت سے بڑھ جاتی تھی تو اس کو تراش خراش کے بہترین بنا کے رکھتے تھے، ایک مشت سے بڑی آپ کی داڑھی نہیں ہوتی تھی۔ تو مشرکین کی بھی مخالفت کی اور ان لوگوں کی بھی مخالفت کی جو داڑھی بالکل ہی چھوڑ دیتے تھے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال رکھا کرتے تھے۔ قریش یعنی مکہ والے بال رکھتے تھے تو بیچ میں مانگ پھاڑتے تھے، تو آپ مکی زندگی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نہیں پھاڑا کرتے تھے بلکہ بال ویسے ہی رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں دیکھا یہودیوں کو کہ وہ بال رکھتے ہیں لیکن بالکل سیدھا بال رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیچ میں مانگ پھاڑنا شروع کیے تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو جائے۔ تو اس طرح سے جب پورے ملک عرب اسلام لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ اگر آپ کوئی چاہے مانگ پھاڑنا تو مانگ بھی پھاڑ سکتے ہیں، کوئی سیدھا بال رکھنا چاہے تو سیدھا بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ پورے ملک عرب جب مومن ہو گئے تو اب کسی کی مشابہت نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اب یہاں رک کر کے یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 طرح کے بال رکھا کرتے تھے، لمہ، جمہ، وفرہ۔ یعنی آپ کی جو زلف شریف تھی، اگر عام طور پر آپ کی زلف جو ہے کان کے لو کے برابر رہا کرتی تھی جس کو وفرہ کہتے ہیں عربی میں، اور کبھی کبھی بڑھ جاتی تھی تو بیچ گردن تک تو اسے لمہ کہتے ہیں، اور اگر اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے تو اس کو جمہ کہتے ہیں۔ گردنوں پر جب بال آ جاتے تھے تو اسے جمہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال رکھے، تو اس طرح سے رکھنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے موئے مبارک کو، سر کے بال کو منڈوائے بھی ہیں، تو لہٰذا سر کو منڈوانا بھی سنت ہے، جیسا کہ حج کے موسم میں، حج کے وقت میں، عمرہ کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈوائے بھی ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی سر پہ اپنے بال نہ رکھنا چاہے، منڈوانا چاہے تو منڈوا بھی سکتا ہے، اور اگر زلف رکھنا چاہے تو اس طرح سے رکھے جس طرح کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکھے ہیں، یا تو کان کے لو تک رکھے، یا تو بیچ گردن تک رکھے، یا گردن تک رکھے۔ لیکن آج کیا آفت ہے، مسلمان نوجوانوں پر کیا مصیبت ٹوٹ پڑی ہے کہ آج غیروں کی ہم نقالی کر رہے ہیں،
آج ہمارے سروں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہیں ہیں، ان سے مماثل اور ان کے مشابہت میں بال ہم نہیں رکھ رہے ہیں، بلکہ غیروں کی نقالی کرتے ہوئے کسی کرکٹر یا کسی فٹ بالر یا کسی فلمی اسٹار کے طرح سے بال رکھ رہے ہیں، اور جس سے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا۔ نسائی شریف کے اندر ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قضا سے۔ قضا کیا چیز ہے؟ تو قضا یہ ہے کہ چاروں طرف سے بال چھوٹے کر لیے جائیں اور بیچ میں بڑے بڑے بال چھوڑ دیے جائیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اے نوجوانوں، اگر ہمارے دل کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا بھی وقعت ہے، اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا بھی محبت ہے، اور ہمارا دل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دھڑکتا ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جنون ہے، عشق ہے، تو ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کو اپنائیں، ان کے اطوار کو اپنائیں، ان کے طریقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور ہر چیز کے اندر، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے ہمارے ذکر و اذکار ہو، چاہے ہمارا رہن سہن ہو، چاہے ہمارا کھانا پینا ہو، چاہے ہمارا تراش و خراش ہو، چاہے ہمارا وضع قطع ہو، پورے اسلامی ہونا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے پر اگر ہم زندگی گزاریں گے تو یقین جانیے کہ ہم یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے، اور آخرت میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے۔ کل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر خوش ہوں گے اور مسکراتے ہوئے ہمیں سینے سے لگائیں گے اور کہیں گے یہ ہے ہماری امتی۔ اور اگر ہم نے ایسا اگر نہیں کیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ٹھکرایا اور غیروں کے طریقے کو اپنایا تو یقین جانیے، یاد رکھیے، کل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخ انور کو پھیر لیں گے، اور جب رخ انور کو پھیر لیں تو اس وقت ہمارا کون ہو سکتا ہے؟ اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روٹھ جائیں تو آپ بتائیں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہ رب سے منانے والا کون ہوگا، رب کے سامنے شفاعت کرنے والا کون ہوگا، اور ہماری سفارش کرنے کے لیے کون آگے بڑھے گا؟ خدا را اللہ کا خوف کھائیں، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر لائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، اپنے سینوں سے لگائیں۔ یقین جانیے اللہ یہاں بھی کامیابی نصیب فرمائیں گے، آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے اور ان کے فرمودات کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب تک زندہ رہیں انہی کے سنتوں پر اور انہی کے فرمودات پر مر مٹنے والا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔